بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد آبروئے سنیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، گل گلزار اشرفیت، شہزادہ مقصود ملت، حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد سلمان اشرف اشرفی جیلانی کی آمد آمد ہے۔ کہہ رہی ہے ہر در و دیوار اس محفل میں آج، ہو رہی ہے بارش انوار اس محفل میں آج۔ آج ہر باطل کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، دیکھنا چمکے گی وہ تلوار اس محفل میں آج۔ اور وہ شہنشاہ خطابت رونق اسٹیج ہے، یعنی فکر و فن کا ہے گلزار اس محفل میں آج۔ اور حضور کے تیور بتا رہے ہیں کہ سرفروزی جشن رسول پاک میں دوستو سرفروزی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے لاری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اور بنے ہم سنگ دل مجبور ہو کر اس ستم گر سے، جواب آخر ہمیں دینا پڑا کنکر کا پتھر سے۔ دوستو نہایت ادب و احترام کی کھڑی ہے، عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت رونق اسٹیج ہے۔ آئیے ہم سب ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا ہمارے حضرت علامہ مولانا نوشاد احمد خان صاحب کے بلاؤ، ایک علامہ مولانا ساتھ ساتھ دوستو ایک خلیفہ حضور شیخ الاسلام، الحمدللہ حضور شیخ الاسلام نے انہیں خلافت کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دوستو، یہ آپ کے مسجد کے خطیب و امام ہی نہیں ہے دوستو، بلکہ ایک عظیم دینی درسگاہ کے مائع ناز استاذ بھی ہے، جو اپنی بھرپور صلاحیت و تربیت سے امت مسلمہ کے نونہالوں میں آفاقی قوت پرواز عطا کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے کہ وہ اپنے کرنوں کو چن کے رکھ لیں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضور غازی اسلام کی گلپوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے حضور میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، یہ گلپوشی دیکھ کے شعر یاد آ گیا حضور کہ میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہے کمی کیا ہے، اور اگر نہ دل میں تاب ہو تو عاشقی کیا ہے، ملے نہ درد کی دولت زندگی کیا ہے، اور تیرے کرم کا سہارا ہے زندگی میری، تیرا کرم نہ ہو شامل تو زندگی کیا ہے، تیرا کرم نہ ہو شامل تو زندگی کیا ہے، تیرا کرم نہ ہو شامل تو زندگی کیا ہے۔ اور نہ آیا جب نظر تو آپ سے تو دل نے پہچانا، دوستو پہچانو انہیں، نہ آیا۔ ہمارے ارشاد بھائی تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا کہ حضور مقصود میاں صاحب قبلہ سے کہ حضور مجھے بیعت کر لیجئے، تو نگاہیں دیکھیں حضور مقصود ملت کی کہ انہوں نے کہا ارشاد تو مجھ سے نہیں سلمان سے تو نہ آیا وہ جسے نوازے، ہمارے بڑوں نے کہا سلمان سے ہمارے ارشاد بھائی کو، تو نہ آیا جب نظر تو آنکھ سے تو دل نے پہچانا۔
تیری پہچان تھی مشکل، بڑی مشکل سے پہچانا. ارے کسی کی آنکھ روشن تھی، کسی کا دل منور تھا، کسی نے آنکھ سے دیکھا، کسی نے دل سے پہچانا. ارے ہوگا کسی کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ. دوستو یہ شعر عقیدت کا سنیے گا دوستو. ارے ہوگا کسی کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ، میری تو زندگی ہے فقط آپ ہی کے ساتھ. ارے اتنا کرم ہو اور میری زندگی کے ساتھ، زندہ اگر رہوں تو تمہاری خوشی کے ساتھ، زندہ اگر رہوں تو تمہاری خوشی کے ساتھ. آئیے دوستو وقت کی قلت ہے، اب بلا کسی تمہید کے میں حضور غازی اسلام سے گزارش کر رہا ہوں کہ دل کے احساس کو لفظوں کا سمندر دے دو، پھول کے ہاتھ میں جذبات کا کھنجر دے دو، اور شیز ہے دل کی تمنا کا بھرم رکھتا ہے حضور عشق و وفا یا کوئی پتھر دے دو. ہم رند ہے ایک جام محبت کا پلا دو، اللہ کے محبوب کا دیوانہ بنا دو. آئیے ہم استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے ہر ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ. آگے کی بات مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی اسلام حضرت نوار ہاتھ سید محمد سلمان شفاعت قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے آواز ملی ہے بڑی ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. آپ اور حضور غازی اسلام. کیا ہے الفاتحہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، ائمہ اعظام، شورا اسلام، سادات اعظام اور سبھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی محبتوں کے ساتھ
آپ نے اس جشن رسول اعظم کو منایا ہے، رچایا ہے، سجایا ہے، بسایا ہے، چمکایا ہے، مہکایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس جشن رسول اعظم کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، شورائے کرام کا حملہ ہی اس وقت ہی پہ ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ کسر دی وہ ہمارے ادریس اشرفی صاحب نے اتنی اچھی نظامت کرتے ہیں کہ آدمی اسی میں لین ہو جاتا ہے اور یہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں بغیر کسی تمہید اور تطویل کے۔ سیدھے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ بمبئی کا جو یہ قانون ہے بہت بڑا پیارا قانون بن گیا ہے، خطیب کو بڑی جلدی موضوع پہ آنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد محترم ہے، تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رول ماڈل جو زندگی ہے وہ نبی کی ہے، آئیڈیل زندگی ہے وہ رسول کی ہے۔ اسوہ حسنہ جو ہے، نمونہ عمل جو ہے وہ رسول کی زندگی ہے۔ تمہارے سامنے بس ایک ہی نمونہ عمل ہے، ایک ہی اسوہ حسنہ ہے، وہ میرے نبی کا ہے، وہ رسول کا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ زندگیاں بہت ہیں، طرح طرح کی زندگی ہے اور طرح طرح کی لائف ہے اور قسم قسم کا انداز ہے، نیا نیا ڈھنگ ہے، نیا نیا رنگ ہے، نہ جانے کیسا سنگ ہے۔ زندگیاں بہت ہیں، آپ زندگی کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو تمہیں طرح طرح کی لائف اور لائف اسٹائل نظر آئے گی۔ یہ فطرت ہے، یہ طبیعت ہے، یہ قانون زندگی ہے کہ جو جس سے امپریس ہوتا ہے، جو جس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی زندگی کو کاپی کرتا ہے، اس کی زندگی کو اپناتا ہے، اس کا رنگ اپناتا ہے، اس کا ڈھنگ اپناتا ہے، اس کا سنگ اپناتا ہے، اس کے فیشن کو چنتا ہے، اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے رہتا ہے اور اسی سنگت کا انداز پیش کرتا رہتا ہے۔ جو جس سے امپریس ہوتا ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ جس سے آپ امپریس ہوں گے اس کو کاپی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کا رنگ اپنائیں گے، اس کا ڈھنگ اپنائیں گے، یہ قانون فطرت ہے۔ ہمارے نوجوانوں ہی کو دیکھ لو، ایسا لباس کہ بیٹھ نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ٹائٹ فٹنگ ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور اب تو ایسی چل گئی ہے کہ اس کو لباس کہنا بھی غلط ہے، سب پہنا ہے لیکن سب کچھ ظاہر ہے، بیچ بیچ میں ایسا پھٹا ہے، اتنا پھٹا ہے، لگتا ہے یہ پھٹا ہے کہ سٹا ہے، وہ سمجھے میں؟ ان سے پوچھو اتنی تکلیف اور اتنی معصیت اور اتنی عریانیت کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بتائیں گے کہ ہم کسی سے امپریس ہیں، ہماری زندگی میں کسی کا امپریشن ہے اور جس سے میں متاثر ہوں، میں اس کو کاپی کر رہا ہوں، میں اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ دیکھنا کل ویلنٹائن ڈے، ویلن لوگوں کا ٹائی ہو گیا آپس میں، پھول دیں گے، بھول دیں گے، اور پتہ نہیں کتنے گنہگاری کا کام کریں گے۔ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ یہ بھارت کی سبھیتا ہے کہ ایشیا کی سبھیتا ہے کہ ہندوستانی تہذیب ہے کہ اسلامی تہذیب ہے کہ یہ دین کا رکن ہے؟ یہ کیا ہے؟
نہ نماز پڑھنے کا جذبہ، نہ عبادت کا جذبہ، نہ نیکی کا جذبہ، نہ ایسا نہ ویسا، مگر ویلنٹائن ڈے. سب ویلنٹائن ڈے بنا کے ویلن بن رہے ہیں. ارے دین کے ہیرو بنو. کیا بات. یہ کیوں منا رہے ہو؟ کیوں منا رہے ہو؟ کس نے منایا؟ تمہارے نبی نے کہ رسول نے کہ غوث اعظم نے کہ غریب نواز نے کہ مخدوم اشرف نے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے؟ کس نے منایا؟ کیا بات حق ہے. نہ اسلاف نے نہ اجداد نے. کسی نے نہیں منایا. کس نے منایا؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے. اچھا تمہارے لیے تو رسول کی زندگی نمونِ عمل ہے، تم نے فضول کی زندگی کیوں اختیار ہے؟ کیا بات. کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس سے وہ متاثر ہیں اس کی لائف اسٹائل کو وہ اپنا رہے ہیں. جس سے وہ امپریس ہیں اس کی زندگی کو وہ اپنا رہے ہیں. اس کی زندگی کو وہ چن رہے ہیں، اس لیے کہ وہ انہی سے متاثر ہیں، انہی سے امپریس ہیں. تو یہ دنیا کا قانون ہے، مزاج ہے کہ جو جس سے متاثر ہوتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے، اس کی زندگی اپناتا ہے، اس کی زندگی کو چنتا ہے. یہ نیچر ہے آج کل کا. مگر ایک بات یاد رکھنا، زندگی چننے سے پہلے، فیشن اپنانے سے پہلے، طرز حیات کو اختیار کرنے سے پہلے، رنگ اور ڈھنگ کو اپنانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جس کی زندگی تم چن رہے ہو وہ جا کہاں رہا ہے، اس کا رستہ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا جادہ کیا ہے، وہ جا کہاں رہا ہے. زندگی چننے سے پہلے ضرور دیکھنا کہ جس کی زندگی چنا ہے وہ جا کہاں رہا ہے. ہمیں زندگی چننا ہے تو اس کی زندگی چنو جس کا جنت میں جانا طے ہے. سبحان اللہ. زندگی چننا ہے تو اس کی چنو جس کا جنت میں جانا طے ہے. اس کی مت چنو جس کا جہنم میں جانا طے ہے. کیا بات حق ہے. اگر اس کی چنو گے جس کا جنت میں جانا طے ہے تو پیچھے چلتے چلتے انشاءاللہ تمہارا بھی جانا طے ہے. بے شک. اور اگر اس کی چنو گے کہ جس کا جہنم میں جانا طے ہے تو خدا نخواستہ کہیں تمہارا بھی طے نہ ہو جائے. کیا بات. اس لیے زندگی چننے سے پہلے سوچو کہ زندگی کیسی چن رہے ہو، حیات کیسی اپنا رہے ہو. زندگی اس کی چنو جو کامل اور اکمل ہو. زندگی اس کی چنو جو مکمل ہو. زندگی اس کی چنو جو مطہر و مقدس ہو. اس کی زندگی مت چنو کہ صبح کچھ اور ہے، دوپہر کو کچھ اور ہے، شام کو کچھ اور ہے. کسی کی صبح اچھی تو دوپہر خراب، اور کسی کی دوپہر اچھی تو شام خراب. کسی کی ایوننگ اچھی تو نائٹ خراب، کسی کی نائٹ اچھی تو مڈ نائٹ خراب، اور کسی کی مڈ نائٹ اچھی تو لیٹ نائٹ خراب. اس کی زندگی مت چنو جو اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. باہر طہارت اندر خباثت، باہر کچھ اور اندر کچھ اور، باہر کوئی اور ایٹیٹیوڈ اندر کوئی اور طرز زندگی. باہر نیتا ہے، باہر سوشل ہے، باہر سماجک ہے، اور گھر میں دھرم سنکٹ میں. اس کی زندگی مت چنو، بلکہ زندگی اس کی چنو جس کا لمحہ لمحہ مقدس ہو، سبحان اللہ. جس کا ہر ساعت مقدس ہو، جس کی صبح بھی منور ہو، جس کی شام بھی منور ہو، جس کا اندر بھی اچھا ہو، جس کا باہر بھی اچھا ہو، جس کا باطن بھی اچھا ہو، جس کا ظاہر بھی اچھا ہو. وہ زندگی کسی اور کی نہیں ہے. کامل اور اکمل زندگی، مکمل زندگی، مکمل حیات اگر کسی کی ہے تو وہ میرے نبی کی زندگی، جن کی صبح بھی مقدس ہے، جن کی شام بھی مقدس ہے، جن کی ایک ایک ساتھ مقدس ہے، جو اندر بھی رسول ہے باہر بھی رسول ہے. عائشہ بھی کہتی ہے یا رسول اللہ، بیٹی فاطمہ بھی کہتی ہے یا رسول اللہ، داماد علی بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، صحابہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ. اندر بھی یا رسول اللہ ہے، باہر بھی یا رسول اللہ.
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان فاطمہ اللہ بھی کہیں یا سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی بھی بول رہی ہے یا رسول اللہ. ہائے ہائے. رشتوں سے نہیں پکارا جا رہا ہے، منصب نبوت سے پکارا جا رہا ہے، مقام رسالت سے پکارا جا رہا ہے. کہا رشتے داری تو دوسروں سے جوڑی جائے گی، مصطفیٰ کے ساتھ میں جو رشتے داری ہوگی، رشتے داری نیچے ہے، ان کا مقام اوپر ہے، ان کا مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے زندگی ایسی حق ہے سبحان اللہ. کوئی میدان میں بہت بہادر ہے لیکن گھر میں بھیگی بلی ہے. کوئی گھر کے آنگن کا شیر ہے تو باہر بڑا مروتی ہے کہ نہیں؟ بڑے سے بڑے لیڈر کو اٹھا لو، بڑے سے بڑے مہاپروش کو اٹھا لو، بڑے سے بڑے رہنما اور رہبر کی حیات کو پڑھ لو، لیکن کسی کی زندگی رول ماڈل بننے کے لائق نہیں ہے، آئیڈیل بننے کے لائق نہیں ہے، چونکہ زندگی کا ہر حصہ ان کا مقدس نہیں ہے. بے شک زندگی کا ہر حصہ ان کا مطہر نہیں ہے. مگر آؤ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، رسول پاک کی زندگی کی ایک ایک ساتھ، ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، ان کی زندگی کو اختیار کرنے کے بعد، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے بعد، ان کی کتاب زندگی کے پیکر میں ڈھلنے کے بعد، نہ تمہیں کسی زندگی کو چننا ہے، نہ کسی کے پیچھے چلنا ہے، نہ کوئی داستان پڑھنی ہے، نہ کسی کی سیرت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. نبی کے بعد بھی کسی کی ضرورت نہیں، رسول کے بعد کسی ضرورت نہیں. اور پھر جس کو مانا جائے گا، نبی کے بعد جس کو مانا جائے گا، سیرت مصطفیٰ کی کسوٹی پر ہی مانا جائے گا. کوئی غوث اعظم بنے گا تو سیرت مصطفیٰ پہ چل کے، کوئی مخدوم اشرف بنے گا تو سیرت مصطفیٰ پہ چل کے، کوئی غریب نواز بنے گا تو سیرت مصطفیٰ پہ چل کر کے. یہ ہم نے غریب نواز کو نہیں مانا، غوث اعظم کو نہیں مانا، بلکہ ان کی زندگی میں مصطفیٰ کی سیرت کو مانا ہے، ان کے کردار کو مانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رسول اعظم حضور غازی اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی سبحان اللہ. نمونے عمل ہے، اس لیے کہ نبی کی زندگی کامل اور اکمل زندگی ہے، سبحان اللہ. بے شک بے شک. مکمل زندگی ہے. ایک ایک لمحہ مطہر اور مقدس اور منور اور مجلہ. ایسی زندگی کسی کی نہیں. آپ زندگی دیکھتے ہیں. ابھی میں آپ سے پوچھ لوں، اپنے آپ سے پوچھ لوں، اگر میں آپ سے پوچھوں اتنے لوگوں میں کتنے لوگوں نے رسول پاک کی سیرت کو مکمل پڑھا ہے؟ پیغام دینا چاہتا ہوں. اتنے لوگوں میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے، سمجھ کر کے ہاتھ اٹھانا کہ آمینہ کی گود سے لے کر کے گنبد خضرا میں مکی ہونے تک رسول کی حیات کو سبقن کس نے پڑھا ہے؟ اٹھاؤ ہاتھ اگر کسی نے پڑھا ہو. کتنے جلوس نکال ڈالے آپ نے، کتنے جلسے کر ڈالے آپ نے، کتنی ڈھینگا مستی کر ڈالی آپ نے، کتنے نعرے لگا ڈالے نئے پرانے ملا کے. اپنے پیروں کے 50 کرامتیں یاد ہیں، 100 کرامتیں یاد ہیں. اپنی سب چل رہی ہے، انتشار کا ماحول ہے، صرف اپنی خدمت کا بیان ہے، دوسروں نے کچھ کیا نہیں. ایک دوسرے پر اٹیک، ایک دوسرے پر تنقید، ایک دوسرے کا بائیکاٹ، ایک دوسرے پر فتوے. یہ زندگی ہم نے بنا لی. سنی ہو کر کے سنت سے کتنے دور ہیں اس کی ہمیں خبر نہیں. بتاؤ ان میں سے کتنے نے سیرت پڑھی ہے؟ کیا بات. تم امتی ہو، ہم امتی ہیں. ہم رسول کے امت ہو کر کے ہم نے رسول کی سیرت نہیں پڑھی ہے. اپنے باپ کی سٹوری بتاتے ہو، رسول کی سیرت نہیں معلوم. جو سیرت نمونے عمل ہے، جو اللہ کا مطالبہ ہے، جو قانون قرآن ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھا. ایسے مسلمان ہوتے ہیں، ایسے لوگ سنی ہوتے ہیں، ایسے لوگ اسلام کے شیدائی ہوتے ہیں، ایسے لوگ اسلام کا دم بھرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھا.
जिन्होंने अपने नबी की सीरत नहीं जाना। अरे दोस्तों, जब अपने नबी की सीरत नहीं जानोगे तो क्या करोगे फिर? कहां सीखोगे, किसको सिखाओगे, कैसे औलादों की परवरिश करोगे, कैसे समाज में रूहानी इंकलाब लाओगे, कैसे नेकियों का परिवर्तन करोगे, कैसे करोगे? आप में सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं, पर कोई इस लायक नहीं कि हाथ उठा सके कि हमने नबी की सीरत को पढ़ा है, मुकम्मल है। क्या फायदा हुआ? इतने दिन से हमें और आपको नबी की सीरत नहीं मालूम, रसूल की सीरत नहीं मालूम, जो इनकलाब के दाई है, जो सीरत जिसने जमाने को मुनव्वर किया है और जिसके रास्ते पर चल करके कोई गौसे आजम बना, कोई गरीब नवाज बना, कोई मखदूम माही बना, कोई हाजी अली बना, ये सब रसूल की सीरत के नमूने हैं। ये ताबीर और दुआ के अड्डे नहीं, ये नक्शे मुस्तफा पे चल करके इन्होंने जिंदगी जावेदानी पाई है। जो मुस्तफा की सीरत पर चलता है, रसूल पाक का सच्चा गुलाम होता है, वही जमाने में इमाम बन के चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। आज के बाद जाइएगा, सीरत पढ़िएगा, रसूल की पहले सीरत पढ़िए, तब जाके दूसरों की हिकायत पढ़िएगा, तब जाके मेरे फजाइल और मनाकिब गाइएगा, तब जाके मेरी दस्तबोसी का दम भरिएगा। पहले रसूल की सीरत पढ़ो, जो नबी तक न पहुंच सकेगा वो कहीं तक नहीं पहुंच सकेगा। हक है, हक है, सुभान अल्लाह, हक है। उलमाए किराम से गुजारिश है कि सीरत का चैप्टर हमने बंद कर रखा है। अपनी मस्जिदों में हमें ये दावत देना चाहिए, सीरत पैदा करो अपने अंदर, रसूल पाक की सीरत का एक एक वर्क पढ़ो, उसमें एक एक चीज पर अमल करोगे, उधर सीरत की किताब मुकम्मल होगी और इधर तुम्हारी जिंदगी की किताब मुकद्दस बन जाएगी, मुतहहर बन जाएगी। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मेरे जज्बात और ये मेरा पैगाम था जो मैंने आपको दिया। जिंदगी ऐसी हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की तरह किसी की जिंदगी नहीं है। जुड़ो अपने मरकज़े अकीदत तक। मरकज़े अकीदत हमारा गुंबदे खजरा है, हमारा सेंटर। मैं पैगाम दे रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पर। हमारा सेंटर और हमारा मरकजों का इमाम जो है वो गुंबदे खजरा है, वो मदीना है, वो मदीना मुनव्वरा जहां 70,000 मलाइका सुबह शाम दुरूद के नजराने लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमारा मरकज याद रखना, मैं पैगाम दे के लग रहा हूं, हमारा मरकज़े अकीदत और मरकज़े इल्म और मरकज़े अकीदा सब कुछ मदीना है। और ये जितने भी सुन्नी मरकज हैं रूहानियत के, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो बगदाद हो, चाहे वो किछौछा हो, चाहे वो महरारा हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो बरेली हो, ये सब हमको उसी मरकज तक ले जाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान। उसी मरकज तक ले जाने वाले हैं। नक्शबंदियत का दामन इसलिए थामा ताकि मदीना तक पहुंच जाए, सहवादियत का दामन इसलिए थामा ताकि मदीना तक पहुंच जाए, कादरियत का दामन इसलिए थामा ताकि मदीने तक पहुंच जाए, चिश्तियत का दामन इसलिए थामा ताकि मदीने तक पहुंच जाए। ये हमारे जरिए है, जरिए। ये जितने भी सिलसिले हैं ये जराए हैं मदीने तक पहुंचने के लिए, रसूल पाक की बारगाह तक पहुंचने के लिए ये जराए हैं। मंजिल मदीना है। मैं अपील करना चाहता हूं, मंजिल पर चलने वालों, जरिए के लिए मत झगड़ो। क्या बात, सुभान अल्लाह। जरिए के लिए न झगड़ो, अगर रास्ते में झगड़ोगे तो कभी मदीना नहीं पहुंच पाओगे। तुम बरेली में मत उलझो, तुम किछौछा में न उलझो, तुम महरारा में न उलझो, ये मुकद्दस दामन थाम करके गुंबदे खजरा वालों तक पहुंच जाओ। यही हमारा मिशन है, यही हमारी तहरीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। याद रखना, ये सिलसिले का मतलब जंजीरें, सिलसिले का मतलब जंजीरें, तसलसल, राबते का जरिया, ये सब जोड़ने के लिए, ये सब क्या है? यूनाइट करने के लिए। एक पूरा ग्रुप लेकर के कोई बारगाह रिसालत में पहुंच रहा है, कोई अपना ग्रुप लेकर के
बारगाह रिसालत में पहुंच रहा है, कोई अपना ग्रुप लेकर के पहुंच रहा है। ये ग्रुप लड़ने के लिए नहीं है। तुम जिस ग्रुप में लड़ रहे हो कादरी बनकर, याद रखना उसका कादरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जिस ग्रुप में लड़ रहे हो नक्शबंदी बनकर, याद रखना उसका नक्शबंदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जिस ग्रुप में लड़ रहे हो चिश्तियत बनकर के, जान लो कि उससे गरीब नवाज का कोई ताल्लुक नहीं है। बुजुर्गों के नाम को बदनाम मत करो, बुजुर्गों के जज्बात से मत खेलो, उनकी रूहें कब्रों में मचलती हैं। जब तुम अपने बुग़्ज़ और अदावत की रोटी बुजुर्गों के नाम पर सेकते हो तो बुजुर्गों के रूहें मचलती हैं। बुजुर्गों से नफरत का कोई ताल्लुक नहीं है। आपस में नफरत मत रखो, बल्कि शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ, ताकि लगे कि ये जमात अहले सुन्नत की जमात जो है वो चट्टान बन करके बातिल अकीदों के सामने टिकी हुई नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रसूल आज़म हुजूर गाज़ी इस्लाम शहजादे मकसूद मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सिलसिले हैं, ये फिरके नहीं हैं। फिरके डिवाइड होते हैं, सिलसिले जोड़ने के लिए होते हैं। जब भी कोई सिलसिले वाली बात करे तो समझ जाओ इससे जोड़ना मतलब है, और जब भी किसी सिलसिले वाले की बात तोड़ने वाली हो समझ जाओ उसके पास सब कुछ तो है लेकिन सिलसिला नहीं है। सुभान अल्लाह। याद रखना उसके पास सब कुछ है, अगर मेरी बातों से अहले सुन्नत वल जमात का शिराजा बिखरता है और मैं अशरफियत की बात करता हूँ और उस बात करके तोड़ता हूँ तो समझ जाओ मेरे पास सब कुछ तो है मगर अशरफी निस्बत का तकद्दुस नहीं है। ये सिलसिले होते ही नहीं तोड़ने के लिए, सिलसिले जोड़ने के लिए होते हैं। ये सबसे बड़ी रूहानी तंजीम है, ये याद रखना। और ये तब होगा, ये तब होगा जब आप अपने मरकज से जुड़ेंगे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे। दुनिया का संविधान पढ़ करके उसके ऊपर चलते हो, कानून का पालन करते हो, करना चाहिए, मगर अगर जिंदगी का संविधान पढ़ना है तो मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ो। मेरे नबी की तरह किसी की सीरत नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी की सीरत नहीं, उनकी तरह कामिल और अकमल किसी की सूरत की सीरत नहीं। मेरे नबी की सीरत ऐसा नमूने अमल है, मेरे नबी की तरह किसी की सीरत नहीं। दुनिया के चाहे जितने बड़े लीडर हो, महापुरुष हो, जितने बड़े बड़े महापुरुष गुजरे हैं, सब ने मेरे नबी की सीरत से चुराया है और अपना लेबल लगाया है। क्या बात है जी, बेशक। जरूर ये नहीं कि माल ही चुरा करके उल्लासनगर में लेबल लगाया जाता है, सीरत भी चुरा करके उसमें से निकाल करके अपनी शख्सियत को बनाया जाता है। चाहे वक्त का कितना भी बड़ा महापुरुष गुजरा हो, सब मेरे नबी की सीरत का सदका है। उसने अपने नफ्स को बाकी रखा, इसलिए उसका ठिकाना जहन्नम है, मगर सीरत से फायदा सब नहीं उठाया। मेरे नबी की सीरत कामिल है। अबे मेरे नबी की तरह तो, मेरे नबी की तरह ये तो छोड़ो दुनिया के लीडर और रहबर, आओ इस्लाम का मुताला करो, नबी की सीरत पढ़ो। मेरे नबी की तरह तो किसी नबी की सीरत नहीं है। मेरे रसूल की तरह किसी रसूल की सीरत नहीं है। मेरे नबी की तरह कोई नबी मेरे नबी की तरह नहीं है। हजरत आदम की सीरत को उठाओ, हजरत आदम की सीरत में तौबा है, आजिज़ी है, तवाज़ु है, इनकिसारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सीरत है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। मगर उनकी भी सीरत उठाओ, सबसे पहले वजूद में आने वाले, बशरी पैकर में आने वाले नबी अबुल बशर हैं, उनकी उनकी सीरत पर चलो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए। क्या बात है, माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए ये हजरत आदम की जिंदगी पे चल के नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके ना माँ है ना बाप है। जिनके माँ बाप ही नहीं है उनसे तो माँ बाप की सीरत कैसे सीखोगे, उनके हुकूक कैसे सीखोगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी हैं, अजीम नबी हैं, लेकिन बाप की खिदमत कैसे की जाए ये तुम्हें हजरत ईसा से नहीं पता चला। क्या बात है।
ان کی ابنیت کی نسبت مریم کی طرف ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم، وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کی زندگی پہ چل کر کے باپ کبھی بھی مستفید نہیں ہو سکتا، بیٹا کبھی نہیں جانے گا کہ حضرت عیسیٰ جو بغیر باپ کے ہیں تو ہم باپ کی کیسے خدمت کریں، جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی پر چل کر کے تمہیں زوجہ کے حقوق نہیں پتہ چلے گا، معاشرتی گھریلو زندگی کا دستور تمہیں نہیں پتہ چلے گا، چونکہ ان کی زندگی مجرد رہی ہے، انہوں نے نکاح نہیں کیا، انہوں نے شادی نہیں کیا، وہ مجرد تھے۔ تو جو مجرد رہا اس سے ازدواجی زندگی کا قانون تمہیں نہیں پتہ چلے گا، مگر میرے نبی نے متعدد ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزار کر کے بتا دیا، اے لوگوں تمہیں حقوق نسواں اور حقوق ازدواجیت، حقوق زوجیت کے متعلق جو ہے کسی اور جگہ نہ قانون معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ دستور معلوم کرنے کی ضرورت ہے، رسول کی سیرت پڑھو، حقوق زوجیت کا قانون معلوم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹپڑی کرتے ہیں لوگ، ٹپڑی کرتے ہیں رسول پاک کی ازدواجی زندگی پر ٹپڑی کرتے ہیں۔ میرے نبی کی ازدواجی زندگی کی حکمتوں کو سمجھو، میرے نبی نے شہوت کے لیے ازدواجی زندگی نہیں گزاری، اسلام کی خدمت کے لیے گزاری، بیواؤں کو پناہ دیا ہے، ان کی زندگی میں بیوائیں داخل ہیں۔ ذرا ڈیٹیل تو معلوم کرو، منہ سے بول دینا کچھ اور ہے۔ میرے نبی نے 11 بیویوں کو رکھ کر کے میرے نبی نے 11 قبیلوں تک اسلام کا نور پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور زندگی کی ساری ڈیٹیل، چونکہ زیادہ جتنی لائف ہوگی اتنی ڈیٹیل سامنے آئے گی، چونکہ قانون بننا تھا، دستور بننا تھا، ان کے ساتھ معاشرتی اصول بننا تھا۔ اس اصول کو تبھی نکھارا جا سکتا ہے جب ڈیفرنٹ لائف سامنے آئے، سب کے ساتھ ایک نیا تجربہ سامنے آئے۔ اس سے رسول نے وہ مرتب کر دیا قانون کہ ابو بکر تو مردوں کو بتا دیں گے، عمر تو مردوں کو بتا دیں گے، عثمان تو مردوں کو بتا دیں گے، علی تو مردوں کو بتا دیں گے، ابو ذر تو مردوں کو بتا دیں گے، طلحہ تو مردوں کو بتا دیں گے، لیکن حقوق نسواں اور عورت کی پرائیویٹ لائف اور قانون کے لیے بھی جس طریقے سے رسول نے ابو بکر عثمان والی جیسے مبلغ تیار کیے، ایسے ہی ازواج مطہرات جیسی مبلغات کو تعینات کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مخدوم سمنا، اشرفی دولہا، جشن رسول اعظم، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیں کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں فرانسیسی قانون کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں برطانیہ کے قانون کی طرف۔ سارا قانون کہیں نہ کہیں اسلام سے انسپائر ہے، لیا ہوا ہے۔ اسلام نے آزادی کا وہ چراغ روشن کیا، حریت کا وہ پیغام دیا کہ پورا زمانہ اسلام سے مستفید ہوا۔ اسلام سے جلو مات، اسلام کا احسان مانو، محسنوں سے جلا نہیں جاتا، محسنوں کا احسان مانا جاتا ہے۔ اسلام آج بھی اور قیامت تک گھر گھر برسنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام کسی باپ کی جاگیر نہیں، اسلام پوری کائنات کا مذہب ہے۔ جو پیسہ ہے بلا تفریق وہ اسلام سے اپنی تشنگی کو بجھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام وہ شجر سایہ دار ہے جس میں انسانیت، مظلوم انسانیت پناہ لے سکتی ہے۔ تو میرے نبی کی طرح تو کسی نبی کی زندگی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ ہواؤں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، دریاؤں پہ حکومت، ہر جگہ ان کی حکومت ہے، ہر جگہ حکومت ہے، فضاؤں دریاؤں ہر جگہ حکومت ہے۔ مگر کوئی حکومت والا آئیڈیل بنائے، ایک غریب کیسے بنائے، ایک لاچار کیسے بنائے، ایک ناتواں کیسے بنائے،
ایک بیوہ کیسے بنائے؟ مگر میرے نبی کی جو زندگی ہے، جو چاہے میرے نبی کو اپنا آئیڈیل بنائے. یتیم چاہے تو میرے نبی نے یتیم بن کر کے آئیڈیل بتا دیا، اے یتیموں تو مجھ کو کر سکتے ہو. ایک عالم چاہے وہ آئیڈیل بنائے، ایک حافظ چاہے وہ آئیڈیل بنائے، ایک ڈاکٹر چاہے وہ آئیڈیل بنائے، ایک طبیب چاہے وہ آئیڈیل بنائے، ایک انجینئر چاہے وہ آئیڈیل بنائے، ایک ڈاکٹر چاہے وہ آئیڈیل بنائے، ایک پہلوان چاہے وہ آئیڈیل بنائے، ایک انجینئر چاہے، ایک فوجی چاہے، جو چاہے میرے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنائے. حتیٰ کہ جانور چرانے والا اگر ایک چرواہا سوچے کہ میں بھی اپنی زندگی میں رسول کی زندگی کی نقل کر سکتا ہوں، تو رسول نے بکریاں چرا کے کہہ دیا اے چرواہو غم نہ کرنا، تم بھی چاہو تو میری زندگی کو اپنا رول ماڈل بنا دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کوئی بھی میرے نبی کی زندگی سے سیرت کے لائف کے پھول چن سکتا ہے اور اپنی زندگی کو منور کر سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی کی طرح کسی نبی کی زندگی نہیں، نبی کی طرح نبی کی زندگی نہیں، رسول کی طرح رسول کی زندگی نہیں. میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، میں معاشرتی زندگی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں بشری زندگی کی بات کر رہا ہوں. سورج پلٹانا تو بڑی بات ہے، چاند کے ٹکڑے کرنا تو بہت بڑی بات ہے، مگر اسوہ حسنہ ہمارا یہ نبی کی جو سماجی زندگی ہے، اسوہ حسنہ ہے جو قانونی محکمات والی جو زندگی ہے، وہ ہمارا اسوہ حسنہ ہے. میرے نبی کی طرح جب نبی کی زندگی نہیں، تو اب اس سے کیا نکلا کہ کوئی نبی میرے نبی کی طرح نہیں، بے شک کوئی رسول میرے رسول کی طرح نہیں، کوئی پیغمبر میرے پیغمبر کی طرح نہیں. آدم پیغمبر میرے نبی کی طرح نہیں. ہمیں جب پیغمبر میرے پیغمبر کے برابر نہیں تو نمبر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بات، پیغمبر کی زندگی میرے نبی کی طرح نہیں. بہت عام بات کہہ دی جاتی ہے عام طور پر، اکثر میں اس کو کہتا ہوں، نبی میری طرح، میری طرح. کیوں بھائی؟ میری طرح کھاتے ہیں، میری طرح پیتے ہیں، میری طرح سوتے ہیں، میری طرح جاگتے ہیں، میری طرح چلتے ہیں، میری طرح رہتے ہیں، سب میری طرح کرتے ہیں، میری طرح شادی بیاہ، میری طرح تجارت، سب میری طرح کرتے ہیں، اس لیے وہ میری طرح ہے. ارے نادان، تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا دھراوی میں کوئی اتنا بڑا بیوقوف ہے جو کسی دادا کو دیکھ کر کے اور پوتے کو بھی دیکھے اور دادا کو بھی دیکھے اور دادا سے کہے کہ تم ایک دم اپنے پوتے کی طرح ہو؟ بولے گا کوئی؟ دادا سے بولو گے سید صاحب کہ تم ایک دم اپنے پوتے پہ گئے ہو؟ نواسے کو دیکھ کر کے کہو گے کہ تم، نواسے کو دیکھو گے پھر نانا کو دیکھو گے پھر کہو گے کہ نانا سے کہو گے تم ایک دم اپنے نواسے کو پڑھے ہو؟ بولے گا ہے بیوقوف ہے، میرے اندر اس کے کیٹانو تھوڑی ہے، میرے کیٹانو اس میں ہے، جینیٹک طور پر وہ میری طرح ہوگا، میں اس کی طرح تھوڑی ہوں گا. جو بیکٹیریاز ہوں گے، جو جینیٹک بیکٹیریاز ہوں گے، وہ کام کریں گے بعد والی نسل میں. ابے میں اپنے پوتے کی طرح کیسے ہوگا؟ میں تو 50 سال پہلے آیا، 100 سال پہلے آیا، میں اس کی طرح کیسے ہوں گا؟ جو بعد میں آیا ہے وہ پہلے والے کی طرح ہوگا، پہلے والا تھوڑی بعد والے کی طرح ہوگا. پہلے والا بعد والے کی طرح نہیں ہوگا. یہ تو دنیا میں 80 سال پہلے کی بات ہے، 90 سال پہلے کی بات ہے. دادا پوتے کی طرح نہیں، نانا نواسے کی طرح نہیں. یہ طرح کی مثال چھوڑ دو، یہ غلط ہے، ٹیکنیکل غلطی ہے اس میں، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے. دادا پوتے کی طرح نہیں، نانا نواسے کی طرح نہیں، رسول پاک کی طرح علی اکبر کی شبیہ تھی. ہم کبھی نہیں کہتے کہ رسول علی اکبر کی طرح، حسن حسین شبیہ مصطفیٰ تھے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ رسول حسن حسین کی طرح. یہ حماقت ہے. کہیں گے تو حسن رسول کی طرح، حسین رسول کی طرح، علی اکبر رسول کی طرح. مثال الٹی مت دو، رسول میری طرح. ابے جو پہلے آیا ہے وہ بعد والے کی طرح نہیں ہوگا.
80 साल पहले आने वाला अपने बाद वाले की तरह नहीं होगा। तो दुनिया की ही उम्र मान लो, जो 1400 साल पहले आया, अमीना की गोद में आया, अब्दुल्ला के आंगन में आया, हजरत रसूल अकरम बन करके आया, 12 रबीउल अव्वल को आया। दुनिया की उम्र ले लो, वो अपने बाद वाले की तरह कैसे होगा? वो तुम्हारी तरह कैसे खाएगा? वो तुम्हारी तरह कैसे पिएगा? वो तुम्हारी तरह कैसे चलेगा? वो तुम्हारी तरह कैसे सोएगा? वो तुम्हारी तरह कैसे तिजारत करेगा? ये कहना हिमाकत है, ये कहना जहालत है, ये कहना दलालत है। ये ना कहो, बल्कि कहने में ये सादिक बन जाओ, इस तरीके से सच्चे बन जाओ। ये ना कहो कि रसूल की तरह, रसूल मेरी तरह खाते हैं, बल्कि कहना है तो ये कहो कि हम रसूल की तरह खाते हैं, हम रसूल की तरह पीते हैं, हम रसूल की तरह चलते हैं, हम रसूल की तरह सोते हैं, हम उनकी तरह जागते हैं, उनकी तरह तिजारत करते हैं। अगर ये कहोगे तो ये सदाकत भी है, ये हिदायत भी है, यही मतलूब शरीयत भी है, और यही बाइस दुखूल जन्नत भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, जश्न रसूल आजम। सुभान अल्लाह। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। तो जब रसूल की जिंदगी नमूने अमल है तो उनकी तरह खाओ, उनकी तरह पियो, उनकी तरह चलो। ये थोड़ा कि वो मेरी तरह खाते हैं। अबे वो तो खा चुके, अब तेरी तरह कैसे खाएंगे? वो तो पी चुके, तेरी तरह कैसे पिएंगे? वो तो चल चुके, वो तो तिजारत कर चुके। तुम सीखो रसूल से, हमें सीखना है रसूल से। रसूल मेरी तरह नहीं खाएंगे, हम रसूल की तरह खाएंगे। तो मिसाल उल्टी मत दो। अब जमाना अहमक नहीं रह गया, अब लोग जागरूक हो गए, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, समझते हैं। जब इतनी बुरी बुरी बात समझ लेते हैं तो ये अच्छी बात क्यों नहीं? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल। आओ उस जिंदगी की एक बात पेश कर दूं जिसके लिए मैंने पैगाम दिया था। चूंकि वक्त नहीं है, कानून का भी एहतराम करना है, प्रशासन की इजाज़त के हिसाब से चलना है। एक पत्थर था, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई पत्थर के बारे में। तो पत्थर के बारे में अक्सर झगड़ा होता रहता है, ये आज का झगड़ा नहीं है। झगड़ा हो गया, बहुत पुरानी लड़ाई है, नबूवत के ऐलान से पहले की लड़ाई है। ऐलान नबूवत से पहले की लड़ाई है, आज भी लड़ाई है। मैं इस्तेकबाल करूंगा, मैं फीता काटूंगा, मैं उद्घाटन करूंगा, मैं संगे बुनियाद रखूंगा। ये लड़ाई हो गई आपस में, लड़ाई हो गई। सबने कहा लड़ाई हो गई, बस ये वाकया खत्म करता हूं, उसके बाद तकरीर खत्म करता हूं। ये लास्ट वाकया सुनो। झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया। वो काहे? वो पत्थर क्या था? जन्नती पत्थर था। क्या था? जन्नती पत्थर। सबको मालूम है वाकया, मेरे अंदाज से सुनो। जन्नती पत्थर था, उसके बारे में लड़ाई हो गई। साउंड कम कर दो भाई, सिर्फ मजमे में रहे। जन्नती पत्थर के बारे में झगड़ा होगा। तो कभी कभी जन्नती चीज़ों के बारे में भी झगड़ा हो जाता है, इसमें टेंशन नहीं लेनी, झगड़ा होगा। भाई बैठ जा बेटा। सब अपनी अपनी अना लेके, मैं बड़ा हूँ, तू बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, सब अपनी अपनी अना लेकर के बैठ गए अना लेकर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई। उन्होंने सोचा कि हम कब तक झगड़ते रहेंगे, कल जो इस हरम के सामने से पहले वारिद होगा सुबह सुबह, हम उसी को अपना फैसल बना लेंगे। ये बात तय हो गई। रसूल पाक तशरीफ लाए। वहाँ सब सोच रहे थे मेरे ख़ानदान का कोई आ जाए, मगर मेरे नबी को जैसे देखा सबके दिल मुतमईन हो गए। कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए, अब झगड़ा मिटाने वाले आ गए, आपस में बगड़ी बिगड़ी बनाने वाले आ गए, अमन के और सलामती के पैगंबर आ गए। सब मुतमईन हो गए। जिंदगी ऐसी हो कि जहाँ जाओ तो लोग मुतमईन हो जाएं, ऐसा नहीं कि जहाँ जाओ तो झगड़ा हो। ये लास्ट जिंदगी ऐसी हो कि जहाँ जाओ तो अमन आ जाए, सलामती आ जाए, लोग आपसे सेटिस्फाई हो जाए, मुतमईन हो जाए। ऐसी जिंदगी ना हो कि वहाँ नया पतंगड़ बन जाए।
سرکار آئے سب مطمئن ہو گئے، سارے لوگ مطمئن ہو گئے. سرکار نے فرمایا کہ چادر پکڑ لو. سرکار نے چادر بچھایا، اس میں پتھر رکھا، کہا سارے سردار جھگڑنے والوں ایک ایک کونا اس چادر کا پکڑ لو اور چلو جدار کعبہ، کعبہ کی دیوار کے پاس لے کے چلو. وہاں لے کے گئے، جھگڑا ختم. لڑائی یہی تھی کہ میں مقدس ہوں، میں اس مقدس پتھر کو میں ہی اس مقدس جگہ پہ رکھوں گا، یہی جھگڑا تھا. اللہ نے بتا دیا جو سب سے مقدس تھا اس نے مقدس پتھر کو مقدس جگہ پہ رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار نے رکھ دیا. کبھی کبھی جھگڑے بھی فائدے مند ہیں. سرکار نے اس کا اناگریشن کر دیا، موزن کے بنیاد کر دیا، جھگڑا ٹل گیا. جھگڑا کیسے ٹلا؟ جب سب نے رسول کی چادر پکڑ لی. سبحان اللہ. جھگڑا کب ٹلا؟ جب سب نے رسول کی چادر پکڑ لی. محمد مصطفیٰ کی حکمت نے آپس میں جھگڑے کو ٹال دیا. ایسے ہی میں تم سے اپیل کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ کی محبت کی چادر، ان کی سیرت کی چادر، ان کے تعلق کی چادر، ان سے انسیت کی چادر، ان کے کردار کی چادر، ان کی اطاعت کی چادر، ان کے نقش قدم کی چادر، ان کے پیکر کی استقامت کی چادر، ان کے کردار و سیرت کی چادر تم مضبوطی سے تھام لو. جیسے کل جھگڑا مٹ گیا تھا آج بھی جھگڑا مٹ گیا. سبحان اللہ. لقد کان لکم سبحان اللہ. رسول اللہ ہے اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی رسول کی زندگی ہے. رسول کی زندگی میں کہیں ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، اس لیے آج کی نصیحت یہ ہے کہ کل ویلنٹائن ڈے ہم نہیں منائیں گے. ہاں بے شک بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. اور سب سے پیاری اور پیاری زندگی رسول کی زندگی ہے. آپس میں اتحاد اور محبت اہل سنت والجماعت قائم دائم رکھیں. اپنے عظیم مرکز عقیدت و علم و عرفان و عقیدہ اور ایمان، سب کچھ جو ایمان کا مرکز ہے وہ مدینہ ہے، اور اس سے جڑ جاؤ. سیرتن بھی، اطاعتن بھی، اور استقامتن بھی، خدمتن بھی، ہر طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب تعظیم اور ادب کو بجا لو. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی رسول کی زندگی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی علی سیدنا خیر الانام. میرے نبی پر ہو لاکھوں سلام. صلی علی سیدنا خیر الانام. میرے نبی پر ہو لاکھوں سلام. میرے نبی پر ہو لاکھوں سلام. لطف و کرم کی آس لگی ہے یا رسول اللہ. لطف و کرم کے آس لگی ہے، اور دھوپ ہے غم کی پیاس لگی ہے. دھوپ ہے غم کی پیاس لگی ہے. بہر خدا ابو عطا کوثر کا جام. میرے نبی پر ہو لاکھوں سلام. میرے نبی پر ہو لاکھوں سلام. صلی علی سیدنا خیر الانام. میرے نبی پر ہو لاکھوں سلام. شبیر و شبر کا صدقہ عطا ہو یا رسول اللہ. حسین و حسن کا صدقہ عطا ہو. زہرا کی چادر کا صدقہ عطا ہو. زہرا کی چادر کا صدقہ عطا ہو. آخری دم لیتے ہیں تیرا ہی نام. میرے نبی پر ہو لاکھوں سلام. یا رسول اللہ شفیع آقا ہمارا
या हबीब सलाम अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना यौमुल जज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मलिका बादशाह करीमा का साजा बंदा नवाजा बेनियाजा परवरदिगारा जो कुछ भी हम सबसे हो सका तेरी बारगाह में तेरे महबूब की बारगाह में खराज अक़ीदत मोहब्बत पेश किया है मौला जश्न रसूल आज़म को मनाया है रचाया है बसाया हम मौला हम सब की ज़िंदगी में कारोबार में घर बार में बरकतें अता फरमा इस जश्न को अपनी बारगाह में इस जश्न को कामयाबी और कामरानी के साथ जो हुआ उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा जिन लोगों ने इसे सजाया है संवारा है मुनक्किद किया है मौला उन सब की ज़िंदगी में कारोबार में घर बार में बरकतें अता फरमा तमाम आफात अर्दी व समावी से महफूज फरमा दे दिन दूनी रात चौकनी तरक्की अता फरमा नस्ल दर नस्ल बरकतें अता फरमा जो लोग इस महफिल और इजलास में शरीक हैं दूर व नज़दीक से औरत मर्द बच्चे बूढ़े सबकी शिरकत को कबूल फरमा जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएँ मुरादें आरज़ुएँ हैं मौला सबको पूरा फरमा दे कोई दिक्कत परेशानी और मुश्किलात और रुकावटें हैं तो उसको दूर फरमा हम सबको एक बना हम सबको नेक बना हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बना अहले सुन्नत वल जमात में इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा आपस में मुवद्दत और मोहब्बत अता फरमा दीन और दुनिया की भलाई करने की हम सबको तौफीक अता फरमा करम फरमाने वाले करम फरमा रहम फरमाने वाले रहम फरमा जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा जो रोज़गार में तंगियों से दो चार हैं उन्हें कुशादगी अता फरमा जो मुश्किलात का शिकार है उनकी मुश्किलों को दूर फरमा दे मौला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा जिनकी औलादें नाफरमान हैं उनको उनके माँ बाप का फरमा बरदार बना जो हम में बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली जलील अहमद साहब इम्तियाज़ साहब बीमार मौला उन्हें शिफाए कामिला और आदिला नसीब फरमा करम फरमा रहम फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
سربی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں
کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مکان کی، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔